وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلاح کا راستہ درس نمبر 9 میں حاضر ہیں سامعین کرام۔ آج کے موضوعات میں پہلا موضوع یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ دوسرا، جب زندگی گزارنے کی نیت صحیح نہ ہو تو کیا جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تیسرا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیقی سجدہ کیسے کر سکتے ہیں اور مومنانہ صفات کیا ہیں۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 111 اور 112 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بیعت کی تفصیلات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ سامعین کرام میں ضرور یہ بتا دوں کہ بیعت ایسی یعنی یہ کوئی خلاف اسلام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اور یہ آیت نمبر 111 جو ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے یہ اس بات پہ شاہد ہے کہ مومن کے لیے بیعت ضروری ہے، اور بیعت جو ہے آپ خود نہیں کر سکتے براہ راست اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہمارا تو رابطہ ایسا نہیں ہے۔ جو رابطے والے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے آپ بیعت کرتے ہیں، اور اس کے یعنی دیگر فوائد بھی ہیں سامنے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بیعت جو ہے یہ قبول ہو جاتی ہے، مقبول ہے۔ یہ طریقہ اگر آپ ایک ذریعہ یا ایک وسیلہ آپ استعمال کریں بیعت کے لیے تو یہ مقبول امر ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ جس کو آزمانا ہو تو وہ آزما لے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے دوسرا بڑا یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ پھر بس انسان کی تکمیل انسان کی اطاعت سے ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ تو اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم آپ کو انسان پہنچاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تم پر میرا طریقہ اور میرے بعد جو خلفائے الراشدین المہدیین ہیں ان کا طریقہ، یہ اب ظاہر ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے سامعین اکرام کہ بنیادی طور پہ تو حضور کی سنت ہے اور قرآن ہے۔ اب اس کا طریقہ عملی طور پہ ہمیں آج کے زمانے میں کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک شخص کی تو ضرورت ہے، استاد آپ کہہ لیں اس کو، استاد کی ضرورت ہے۔
اور بہرحال یہ ایسی بات ہے، اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ آپ کو سارے معاملات جو ہیں بیر صحیح نظر آئیں گے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، اس میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا، ذرا میری بات توجہ سے سنیں، جو لوگ توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب بنا لیا اور اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لی، اپنے مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کسی وسیلے کے ذریعے، رسول یا نائب رسول کے ذریعے، اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ سامعین اکرام، جو آخری وہ ہے پروڈکٹ، وہ کیا ہوگی؟ یعنی وہ انسان پھر کیسا انسان بن جائے گا؟ آج کا سبق ان کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان مومنوں کی جنہوں نے اللہ کے ہاتھ اپنے مال و جان کا سودا کر لیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے۔ اب ان کی صفات کیا ہیں، یعنی وہ کن صفات کے مالک ہیں؟ سامعین اکرام، یہ جاننا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات یا روش، اکثر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اصل اعتبار جو ہے وہ زبان کا نہیں ہوتا کہ آپ نے بس زبان سے کلمہ ادا کر لیا اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یعنی آپ کا طرز عمل کیا ہوگا، آپ کی روش کیا ہوگی، تو اس میں آج کے سبق میں وہ بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے التائبون، یہ لوگ جو ہیں ہر وقت رجوع کرنے والے ہیں۔ تائب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ جہت، ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، ایک اللہ تعالیٰ کو اگر کسی نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ رجوع کر لے گا اور ہر وقت رجوع کرنے والا ہوگا۔ التائبون، تابہ الا من تاب و آمن، پلٹ آئے، تائب پلٹنے والا یعنی رجوع کرنے والا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تائب گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کیا ہی نہیں ہو۔ تو تائب کا معنی توبہ کرنے والا بھی ہے، اور توبہ کا بھی اگر ہم حقیقت میں معنی تلاش کریں سامعین اکرام تو وہ یہی ہے کہ آپ یعنی توبہ کا معنی کیا ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً آپ رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو تقریباً ایک ہی معنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں ہر وقت، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ یہ ایک ان کی روش ہے، یعنی آپے سے یعنی ہر وقت بہرحال رجوع کرنے والے ہیں۔ التائبون، العابدون، ہر وقت اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں۔ عبادت اور اطاعت یعنی عبادت کسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ العابدون، اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت یعنی عبادت کرنے والے۔ اصل میں میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں سامعین اکرام، یہاں ہر چیز کے تقریباً دین کے متعلق جو اصطلاحات ہیں ان کے متعلق ہم تاریکی میں ہیں، ڈارک میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ اب یہ العابدون ہے، چلیں اس کو لے لیں، العابدون۔ تائبون آپ کہہ رہے ہیں بس توبہ، یعنی ایک بس چھوٹا سا آپ نے بس وہ مضمون ترجمہ کر دیا، التائبون توبہ کرنے والے، نہیں، اس کا پھر میں نے جو معنی بتایا۔ العابدون کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا،
عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ عبادت میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں لوگ عبادت نوافل، فرائض اور نوافل، یعنی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار اور تسبیح کر رہے ہیں، ہاتھ میں آپ کی تسبیح ہے، اور تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شخص تو بڑا عبادت گزار ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایسی بات نہیں. ہر وہ کام عبادت ہے. بات سنیں، عبادت کی تعریف سنیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مطلوب و مقصود ہو گیا، یعنی آپ کا یقین اللہ پہ ہو گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے. جب آپ نے اللہ کو مقصود تسلیم کر لیا اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے. اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنا لیا. تو اب ہر کام، سامعین کرام ذرا توجہ، اب ہر کام آپ کا عبادت بن جائے گا. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ظاہری تعلیم، ہر کام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر کام آپ کا عبادت بن جائے گا. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ روزی کما رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں دنیاوی، یہ بھی عبادت ہو گیا. ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے. رزق کما رہے ہیں آپ، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، عبادت ہے. حصول رزق حلال عین عبادت ہے. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے ضرورت کے مطابق گھر بنا رہے ہیں، آپ ضرورت کے لیے استطاعت ہے تو گاڑی لے رہے ہیں مثال کے طور پہ، آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، آپ اپنے بیوی کے منہ میں کھانا نوالا دیتے ہیں، آپ یعنی بیوی سے قربت کرتے ہیں. سارے کام عبادت ہے. آپ سو رہے ہیں، آپ دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہیں، آپ رات کو سو رہے ہیں، سارے کام عبادت ہے. یہ ذرا سامنے کرام، آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، مصروف ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کسی سے مصروف گفتگو ہیں، سارے کام عبادت ہے. کیوں؟ کہ آپ کے ہر کام میں اب للہیت آ گئی، ہر کام اللہ کے واسطے ہو گیا. دیکھیں، بنیادی اینٹ اگر آپ نے درست رکھ دی، اس کے بعد ساری عمارت جو ہے وہ سیدھی چڑھے گی. ہماری تو مسئلہ یہ ہے سامعین کرام، ہماری بنیادی اینٹ، جو زندگی کی بنیادی اینٹ ہے، جو نظریہ ہے، جو نیت ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ نیت وہ ٹیڑھی ہے. ہم نے تو دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھول گیا ہے، ہمیں اپنا آپ ہم سے بھول گیا. آپ تو کہہ رہے ہیں بس میں یہی ہوں جو کچھ شیشے میں نظر آ رہا ہوں. اللہ، پھر کیا ہوگا؟ پھر سامعین کرام بے ادبیاں ہوں گی آپ سے. اگر اللہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا، آپ اپنے رب کو نہیں پہچان پائیں گے، پھر آپ بے ادب بن جائیں گے. آپ سے بے ظاہر ہے. سامعین کرام ذرا توجہ کریں. آج ہم قرآن کے احکامات کو یعنی اس کے خلاف زندگی نہیں گزار رہے. قرآن سے ہمارا کیا رابطہ ہے، کیا سلوک ہے ہمارا؟ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ قرآن سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، پیٹ کے پیچھے کیا ہوا ہے، اعراض کیا ہوا ہے. اس سے یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم خاطر میں نہیں لا رہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ بے ادبی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت ہم نہیں کر رہے، یہ بے ادبی نہیں ہے. ان کی اہمیت ہی نہیں ہے. الراشی والمرتشی فی النار ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے
کہ رشوت لینے والا دینے والے، آج آپ کی قوم جو ہے ساری رشوت کے لین دین میں بڑی خوشی سے، بڑی فائل کو جو ہے پہیے لگاؤ تو کام ہو جائے گا۔ بعض وقت تو مجبوری بن جاتی ہے، رشوت دینا مجبوری بن جاتی ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن رشوت لوگ لے رہے ہیں، رشوت کے لیے راستے کھولے میں، اور پرائے مال جو ہے اپنا حق سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سرکاری جو محکمے ہیں، یعنی کوئی ایک مجھے ایسا محکمہ آپ بتا دیں، پاکستان کا کوئی ڈپارٹمنٹ، میں نام نہیں لے رہا، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، جہاں کرپشن نہیں پائی جاتی، سارے لوگ دھڑلے سے رام رام جپنا اور پرایا مال اپنا۔ یہ دیکھیں بنیادی اینٹ اگر ہم نے غلط رکھی، ٹیڑھی رکھی، اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے، ساری عمارت جو ہے وہ اب ٹیڑھی چلے گی۔ ہر نیک کام برباد ہوگا، نیکی برباد، گناہ لازم۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے میں سامنے لے آؤں گا سارے نیک اعمال، اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا اس کو، ہاتھ ہی نہیں آئیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان نیک اعمال کا کوئی، ان کی نیت ہی سے ہی نہیں تھی۔ سامعین کرام یہ ذرا توجہ سے سنیں، العابدون پہ میں بات کر رہا ہوں، عبادت گزار ہیں یہ لوگ، ان کی جو پہلی اینٹ ہے وہ صحیح ہے، اب وہ بندگی کرنے والے ہیں، العابدون عبادت گزار ہیں، ہر کام ان کا عبادت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں اپنے لیے، بچوں کو چوم رہے ہیں، بیوی کے منہ میں کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا نوالا دے رہے ہیں، سب عبادت، العابدون۔ یہ روش کی بات ہوتی ہے، اور سامعین کرام ذرا توجہ سے کام لیں، بنیادی اینٹ جو ہے، وہ فارسی کا جو شعر ہے نا، کہ مجھے پورا تو وہ نہیں آتا، لیکن خشت اول چون نہد معمار کج، اگر معمار نے پہلی اینٹ جو تھی وہ ٹیڑھی رکھی، اب آسمان تک اگر وہ عمارت چڑھائے گا وہ ٹیڑھی ہوگی، آسمان تک اگر وہ عمارت چڑھا لے وہ ٹیڑھی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل۔ کیا مطلب اس کا سامنے کرام؟ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی بنیاد صحیح رکھو، اس میں اللہ کے لیے خالص کر دو، اپنی زندگی اللہ کے لیے خالص کر دو، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدن عبادات، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہوتی ہے للہیت۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے تو زبان سے تو کہا ہوا ہے، وہ شاعر نے شکوہ بھی کیا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے، ہمیں تو اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو ظاہر پہ اعتماد ہے، پیسے ہمارے پاس ہیں، اس پہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، نہیں اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ یقین کہ ہاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ یہ کہیں کہ ہاں اللہ میرے لیے کافی ہے،
بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے، یہ کہیں۔ یہاں تو عملی طور پہ تو کوئی ایسا کوئی نہیں کہتا، قرآن میں تو ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں نا، عملی طور پہ ایسا کوئی نہیں کہتا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم تو کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ جو ہیں بس وہ کافی ہیں، جو پیسے ہیں میرے پاس، جو جائیداد ہے، جو مال و دولت ہے، جو اولاد ہے، جو گھر ہے، بس یہ کافی ہیں۔ آپ کہیں جاتے ہیں نا، کوئی دوست پرانا مل جاتا ہے اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو بھئی؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو بہت شکر کا کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی پیسے آ رہے ہیں، مکان ہے، اپنا مکان ہے، اپنی گاڑی ہے، بچے ہیں، بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ تو آپ کی ظاہر پہ نظر چلی گئی، اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے بلا دیا۔ بہرحال عابدون کا مطلب آپ نے جانا کہ عابد اللہ کے سامنے اس کا سر جھکا ہوا ہے، زندگی اللہ کے لیے اس نے خالص کی ہوئی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ العابدون، مکمل عبادت گزار، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے اس نے۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے سامنے کرام۔ پھر الحامدون ہے، اللہ کی حمد کرنے والے۔ الحامد، حمد کا کیا معنی ہے سامنے کرام؟ تھوڑا سا اس بات پہ سمجھیں۔ الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کام کی توفیق من جانب اللہ سمجھتے ہیں، ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں، ہر نیک کام کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، ہمارا کیا کمال ہوگا؟ ہمارا تو دیکھیں، کمال تو با کمال ذاتی کرتی ہے، کمال با کمال ذات کرتی ہے۔ ہم میں کیا کمال ہے؟ ہم تو ساری چیزیں مستعار ہیں، ہمارا جسم بھی مستعار ہے، روح بھی مستعار ہے۔ کیا چیز جو ذہن ہے، عقل ہے، جس پہ آپ گھمنڈ کر دیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ پھر جو توفیق الہی ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، عقیدہ ہے ہمارا۔ نہ نیکی نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے کسی میں، نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام ممکن ہے۔ الحامدون کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے، جس نے اپنے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، یہ اب ان کی روش آ رہی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ الحامدون، ان میں تکبر نام کو نہیں ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اپنے عمل سے، صرف زبان سے نہیں، اپنے انداز فکر سے۔ الحامدون، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اللہ کی بندگی میں اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سمجھتے ہیں۔ الحامدون، بھئی اللہ اللہ اللہ۔ السائحون، سیاحت کرنے والے۔ بعض لوگوں نے ان کا معنی رکھا ہے روزہ، لیکن اس کا ایک سیاحت، سیاحت اس سے بھی نکلا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے سامعین اکرام کہ یہ لوگ کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے، پھرنے والے ہیں، حرکت، نقل و حرکت کرنے والے، جہاں بھی ضرورت ہو۔ میں مختصر الفاظ کروں، نقل و حرکت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کونے میں گٹ میں بیٹھ کے یہ اپنے آپ کو ایک کونے تک محدود نہیں کرتے، نقل و حرکت کرنے والے۔ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجود میں مصروف رہنے والے۔ ظاہر ہے 5 وقت نماز ہیں سامعین اکرام، اور
اس میں ہر وقت اگر آپ مطلب یہ ہے کہ آپ جو 5 خصوصاً جو موسم سرما ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کتنی جلدی جلدی آ جاتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں نا، بہرحال اس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اس کا ایک معنی اور بھی بن سکتا ہے سامعین اکرام، سجدہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ سجدہ خشیت، خشوع اختیار کرنے والے، سجدہ دیکھیں، سجدہ جو ہے تمام جو بندگی ہے اس کی تکمیل سجدے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں، انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو الساجدون، ساجدون، الراکعون ساجدون، دیکھیں رکوع جو ہے ہاف جھکنا ہے، پھر سجود جو ہے وہ پھر سر رکھ دینا ہے۔ تو ایک تو لفظی معنی ہے سامعین کرام، ایک اس کا جو روحانی معنی ہے، باطنی معنی ہے کہ آپ کا دل جھکا ہوا ہے، الخاشع، خاشعون للہ، اللہ کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، الساجدون، سجدہ ریز ہیں۔ ان لوگوں کی اگر آپ باطنی کیفیت کو دیکھیں تو ہر وقت یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان کی باتوں کے انداز سے، ان کے اخلاق سے، یعنی کبھی یہ اپنی انا ان کے آڑے نہیں آتی ان کی زندگی میں، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، اب سامعین اکرام یعنی نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ بہت اہم بات ہے سامعین اکرام کہ یہ لوگ اپنے نیکیوں پر اکتفا نہیں کرتے، یعنی اگر راہ راست پہ اگر کوئی آ گیا یا کسی نے اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے، اب اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ ہدایت، یہ روشنی اوروں تک بھی پہنچائے، اوروں تک بھی پہنچائے، برائی سے لوگوں کو روکے، نیکی کا حکم دے۔ مثال کے طور پہ میں اس میز پہ بیٹھا اور کیا کر رہا ہوں؟ نیکی کا آپ کو حکم دے رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہوں نیکی کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، برائی سے روک رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کسی یعنی یہ ایک وہ ہے کہ انسان، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس ہم ٹھیک ہیں، باقی لوگ جو کرتے رہیں۔ دیکھیں یعنی ریزسٹنس نہیں ہے معاشرے میں، ریزسٹنس نہیں ہے اور مزاحمت نہیں ہے، برائی کے خلاف مزاحمت نہیں ہے۔ اصل میں تو مزاحمت کرنے والے لوگ ہی کم ہیں، مزاحمت کرنے والے، برائی کے خلاف اور نیکی، یہ لوگ ہی کم ہیں۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو اللہ کے بندے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ اپنا مال و جان بیچ دیا ہے، اب وہ اپنی حد تک نیکی کو نہیں رکھیں گے، وہ امر کریں گے نیکی کا، برائی سے لوگوں کو روکیں گے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اب حدود کیا ہیں؟ جو قرآن ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حدود بتائی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے تم نے تجاوز نہیں کرنا۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی جہاں بھی برائی ہوتی ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے، برائی کے قریب نہیں جاتے،
اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کا خاص خیال رکھنے والے ہیں۔ ہاں، وبشر المؤمنین۔ سامعین کرام، بشارت اگر آئی ہے سامعین کرام تو وہ آپ دیکھیں کہ عمل کرنے والوں کے لیے بشارت آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں اور اس سودے کی تکمیل کرنے والے ہیں اور اس راستے پر چلنے والے ہیں، اور ان صفات کے مالک لوگ جو ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں نا اس آیت پہ، آیت نمبر 112 پہ دیکھیں، 111 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت کس کو دی؟ من اوفا بعہدہ من اللہ، جس نے پورا کیا وہ وعدہ، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، تم بشارت لے لو اس بیعت کی جو تم نے اس سے کی ہے۔ لیکن بشارت کس کو؟ من اوفا بعہدہ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ یہاں آیت نمبر 112 میں کیا ہے؟ جو ان صفات کے مالک لوگ ہیں، یہ مومن ہیں، ان کو بشارت دے دیجیے۔ سامعین کرام، یہ تو ایک گمراہی ہے کہ ہم نے کلمہ زبان سے ادا کر کے تمام اعمال سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان عمل کے بغیر مقبول ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ وہ ایمان کیا جو اپنے ساتھ عمل نہ لائے، وہ ایمان ہی کیا جو اپنے ساتھ عمل نہ لائے۔ تو جنہوں نے ان صفات کو قبول کر لیا، ایسی صفات کے مالک ہو گئے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ایسے لوگوں کو تو بشارت مومنین کے لیے ہے سامعین کرام۔ یہاں تو فاسق ہے، مجرم ہے، ظالم ہے، منافق ہے اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ سامعین کرام، یہ ساری آیات ہیں، سوچ و فکر کے ساتھ ان کو سننا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے اپنے طور پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔